اپنی مسجد میں بات کی، اب کہاں تک جاتی اللہ جانتا ہے، کہ میں نے کہا جو شکیلی ہوتا ہے نا، وہ شکیل کو کبھی بھی کافر بولنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے تماچا کھا لے گا، وہ مر جائے گا، لیکن شکیل کو کافر کبھی نہیں بولے گا وہ. تو میں تو جماعت والوں سے کہتا ہوں کہ ایسا شکیلی ساتھ میں اگر آتا ہے نا آپ کے، تو یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتا ہے. جو بھی احباب اعتکاف میں بیٹھے، سب سے بلوائے کہ زبان سے کہو کہ شکیلی کافر ہے. جو آدمی اگر آئے بائے شائع کرنے لگے تو سمجھ جائے معاملہ گڑبڑی والا ہے. جی ورنہ ہولی سے تو ان کی طرح ہولیہ دوسروں کا بھی ہوگا، آپ سے ہولی سے پکڑ نہیں سکتے ان کو. ابھی آپ نے یہ کلیان کا واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے. جی سنے نا، دیکھے ویڈیو. ہاں تو دیکھا، آپ نے ویڈیو بھی دیکھا ہوگا. تو میں نے آج ہی اپنی مسجد میں کہا کہ لڑکی دینے سے پہلے اور لینے سے پہلے خوب تحقیق کر لیں کہ لڑکی کہاں دے رہے آپ لوگ. تو جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کہ زبان سے بلوائے کہ بولو شکیل کافر ہے، جو نہ بولے آئے بائے شاہ کرے تو سمجھ جائے کہ یہ اسی کا بندہ ہے. اور میں تو کہتا ہوں جماعت والوں کو بھی اپنا اصول بنانا چاہیے. اب مگر ہماری بات وہاں تو نکار خانے میں اسی کی طرح ہے. اب کون سنتا ہے؟ اب ان کو ایک بس نہیں، جماعت کام ہے، جو آنا چاہے آ جائے. ایک ہمیں رپورٹ ملی، وہاں شاہ عالم گورکھپوری کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. انہوں نے بتایا کہ ایک جماعت کے امیر صاحب ہی شکیلی تھے، اور شکیلی امیر بن کے لوگوں کو لے کر چلا، اور اپنی جماعت میں کئی بچوں کو شکیلی بنایا اس نے. ایک بچہ علمی خاندان سے تھا، تو اس نے گھر آ کے جو ہے کہ اپنے گھر والوں کو کاغذات سنائے، تو معلوم ہوا کہ یہ امیر صاحب میں کچھ شکیلی تھے، اور جتنے بچوں کو لے کر گئے تھے اس میں 7 سے 8 بچے شکیلی بن گئے. تو کیا ہمارا فرض بنتا نہیں ہے کہ جماعت کے کام کو بھی تھوڑا سی منظم کیا جائے، تاکہ ہماری ایمان پر ڈاکہ ڈالنے سے ہم اپنے کو بچا پائے ہم. اگر یہ بات شاید آپ کسی کے سامنے کہیں گے تو کوئی جماعت والا، کوئی ذمہ دار راضی نہیں ہوگا. یہ جو بات ہے نا حضرت، یہ شہر کے اندر صحیح فرما رہے آپ، لیکن جیسے چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہے، دیہات ہے، یہاں پر اس طرح کا پرابلم نہیں ہوتا، کیونکہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اور کوئی اگر نیا آدمی آتا ہے، اور چھوٹے تعلقے میں بھی جو تعلقہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ پرابلم نہیں. یہ شہر ہے جو ہے نا، پونا، بمبئی، ناسک، اس طرح کے بڑے بڑے شہروں کے اندر یہ مسئلہ ہے. نہیں، بات یہ ہے میرے بلڈنگ میں 2 شکیلی بن گئے. میں ان کو جانتا ہوں کہ یہ جو ہے کہ ہمارے خاندان کے ہے، لیکن شکیلی بنے یہ مجھے نہیں پتا نا. ہاں صحیح. یہ شکیلی بن گئے مجھے نہیں پتا. اب وہی اعتکاف میں بیٹھے تھے، میں منع کروں گا ان کو؟ میں جانتا ہوں کہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، لیکن شکیلی بن گئے مجھے نہیں معلوم ہے نا. برابر. تو یہ کیسے معلوم کریں کہ شکیلی بن گئے؟ تو یہی حربہ ہے کہ ہر ایک سے بلوائے کہ آپ کہو کہ شکیل کافر ہے. برابر صحیح. تو آپ کے پاس تو معلوم کرنے کے لیے کوئی تو چیز ہونی چاہیے. صحیح. اور یہ کبھی بھی شکیل کافر کبھی نہیں بولیں گے، یہ لوگ کبھی نہیں بول سکتے. یہ لوگ شکیل کافر، یہ لوگ صحیح. اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ قادیانی اگر مسلمان بنے اور کلمہ پڑھے تو ساتھ میں اسے کہلانا ضروری ہے کہ تو یہ کہ غلام احمد جھوٹا اور کافر ہے اور بددین ہے. اسے اگر کوئی ایمان میں داخل ہونا چاہتا بھی ہے نا، تو یہ جملے اسے کہلوائے جاتے ہیں. ورنہ کلمہ دو لوگ بھی پڑھتے ہیں. تو واقعی ایمان لا رہا ہے کہ دھوکہ دے رہا ہے، اس کے لیے کہلوایا جاتا ہے کہ اب ساتھ میں یہ بھی کو قادیانی کافر ہے یہ کہو ساتھ میں. اور کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ واقعی ایمان میں داخل ہو رہا ہے یہ دوبارہ. جی. تو ہمیں یہ بھی یہی طریقہ ہمارے پاس ہے، ورنہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون کیا ہے. آج میری مسجد میں 2 مرتبہ میں نے بیان کیا دونوں جماعتوں میں، اور میں لوگوں سے زور سے بلوایا. کچھ نہیں بولے تو میں نے کہا آپ کچھ نہیں بولے، کیوں نہیں بولے؟ آپ لوگ بن گئے کیا؟ ہم نے کہا پھر شور اٹھا کہ نہیں شکیل کافر ہے، سب نے کہا. پھر تو کچھ باتیں ہم کو چلانی پڑے گی. آپ چاہے تو مشورہ کر لیں بڑوں سے، لیکن کچھ تو ہے کہ وہ کرنی پڑے گی. ہر بات بڑوں کے ذہن میں ضروری نہیں ہے، کچھ بات ہم چھوٹوں کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے. جی صحیح.